السلام علیکم. آج آپ کو میں فضائی تاریخ کا یا ایویشن انڈسٹری کا مہنگا ترین سرچ آپریشن اس کے متعلق بتاتا ہوں، اور آپ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہوا. ملیشین ایئر کی ایک فلائٹ MA370، اس کا جہاز اپنے مقررہ وقت کے بعد بھی کئی گھنٹے اڑتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کا سراغ ہی نہیں آج تک ملا. پتہ ہی نہیں چلا جہاز کہاں گیا، پیسنجر کہاں گئے. یہ ملیشین فلائٹ جو تھی 370 اپنے طے شدہ معمول کے مطابق 8 مارچ 2014 کو کوالالمپور ملیشیا سے دوپہر کے 12:35 پہ روانہ ہو کے 6:30 بجے شام کو بیجنگ یعنی چائنا میں لینڈ کرنا تھا. لیکن یہ فلائٹ آج تک بیجنگ نہیں پہنچی، بلکہ آج تک کہیں پہ بھی نہیں پہنچی. اور اس واقعے کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن کسی کو طیارے کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں کچھ ہی معلوم نہیں کہ وہ گیا کہاں، اس وقت ہوا کیا. تمام تر حاصل شدہ معلومات اور ریکارڈز کے مطابق فلائٹ 370 کا ثانیہ ایویشن انڈسٹری کی تاریخ کا پراسرار ترین واقعہ. 21ویں صدی میں جہاں انسان کو اپنے جدید ایجادات کی بدولت ہر طرح کی سہولت حاصل ہے، یہ ثانیہ انتہائی افسوسناک ہے کہ مسافروں سے بھرا ہوا ایک جہاز یوں غائب ہو جائے جس کا سراغ ہی نہ ملے. فلائٹ 370 روزانہ کی بنیاد پہ کوالالمپور سے بیجنگ تک چلنے والی 2 پروازوں میں سے ایک تھی. یہ رات 12 بجے کوالالمپور سے روانہ ہو کے صبح 6:30 بجے بیجنگ میں اتری تھی، اور پرواز کا کل دورانیہ 5 گھنٹے 34 منٹ تھا. 8 مارچ 2014 کو ٹیک آف کرنے سے پہلے جہاز میں 7.5 گھنٹوں کی پرواز کے لیے فیول موجود تھا، جو کہ کوالالمپور سے بیجنگ پرواز کے لیے بڑا ایک ریکوائرڈ فیول تھا، اسے کافی اس سے بھی زیادہ تھا. اور یہ جہاز 11 سال پرانا تھا، لیکن ماضی میں کبھی کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا. اس کا جو پائلٹ تھے وہ 53 ایئر اولڈ ظہیر احمد شاہ، جنہوں نے 1981 میں ملیشین ایئر لائن کو جوائن کیا تھا، اور ظہیر احمد شاہ 18,000 گھنٹے سے زیادہ جہاز اڑانے کا تجربہ رکھتے تھے. ان کے ساتھ فاروق عبدالحمید بطور کو پائلٹ تھے، فرسٹ آفیسر، اور وہ اس کمپنی کے ساتھ 7 سال سے کام کر رہے تھے اور 2,700 گھنٹوں سے زیادہ جہاز اڑانے کا تجربہ بھی رکھتے تھے. ان دونوں کے علاوہ جہاز میں 12 کرو ممبرز موجود تھے جو تمام ملیشین سٹیزنز تھے، اور کل 227 مسافر سوار تھے. اس میں 153 چائنیز تھے، 50 ملیشینز تھے، 7 انڈونیشینز تھے، 6 آسٹریلین تھے، 5 انڈینز تھے، 4 فرینچ تھے، 3 امریکی، 2 کینیڈین، 2 ایرانی، اور بھی کچھ لوگ تھے. فلائٹ 370 نے 12:42 پہ کوالالمپور سے ٹیک آف کیا. اسے جلد ہی ایئر ٹریفک کنٹرول نے 18,000 فٹ کی بلندی پہ جانے کی کلیئرنس دی. تحقیقات کے دوران جو آڈیو ریکارڈ سامنے آیا، اس کے مطابق فرسٹ آفیسر جہاز کے ٹیک آف کرنے کے فوراً بعد ایئر ٹریفک کنٹرول سے مسلسل رابطے میں تھا، اور جہاز سے آخری رابطہ 1:19 پہ ہوا جب کوالالمپور کے ریڈار سے جہاز میں کال کر کے کہا گیا کہ ملیشیا 370 ناؤ کانٹیکٹ ہو چی من 120.9 گڈ نائٹ. اور اس کے جواب میں کیپٹن شاہ نے کہا گڈ نائٹ ملیشیا 370. اس وقت جہاز گلف آف تھائی لینڈ کے اوپر اپنے مقررہ ہوائی راستے پہ پرواز کر رہا تھا. لیکن اس آخری رابطے کے محض 3 منٹ گزرنے کے بعد فلائٹ 370 اچانک کوالالمپور اور ہوچی من سٹی کے ریڈار سے بیک وقت غائب ہو گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاز سے موجود ٹرانسپونڈرز کام نہیں کر رہے تھے. موسم بالکل صاف تھا، آسمان پہ بادل نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ شاید جہاز کے اندر سے ہی کسی نے جہاز کے ٹرانسپونڈرز کو خود بند کر دیا. اور اس کے باوجود ملٹری ریڈارز جو تھے وہ جہاز کو ٹریک کر رہے تھے. ان کے ڈیٹا کے مطابق پہلا جہاز اپنے مقررہ راستے سے اچانک تھوڑا دائیں طرف مڑا اور پھر جلدی بائیں طرف مڑ گیا، اور اسی طرح اڑتے ہوئے ملے پیننسولا کے اوپر سے گزرا. 1:52 پہ فلائٹ 370 پینانگ آئیلینڈ پہ سے گزری، جہاں اس نے پھر دائیں موڑتے ہوئے ملاکا کی طرف رخ کیا. اب فلائٹ 370 کی آخری لوکیشن بحر ہند پر 2:22 پہ دیکھی گئی. ملیشیا کے ملٹری ریڈار کی حد یہیں تک تھی، لیکن ملٹری ریڈار سے غائب ہونے کے باوجود جہاز ابھی بھی سیٹلائٹ سے رابطے میں تھا. سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق اس پوائنٹ سے جہاز ایک بار پھر بائیں جانے مڑا، تقریباً 5 گھنٹے سے زیادہ اسی جانے مڑتا رہا. اب اس تمام دورانیے میں جہاز کا سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم ہر گھنٹے بعد سیٹلائٹ کمپنی انما سیٹ کے ساتھ معلومات ایکسچینج کرتا رہا. 2:39 AM پہ کاکپٹ پر پھر ایک کال کی گئی. گھنٹی بجتی رہی، کسی نے بھی جہاز کا اندر سے اس کا جواب نہیں دیا.
اس کے 4 گھنٹوں کے بعد 7:13 پر پھر ایک کال کی گئی، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ 7:42 پر فلائٹ 370 کو اپنے لینڈ کرنے کے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ اوپر گزر چکا تھا، اور ملیشیا کی گورنمنٹ نے فلائٹ 370 کی گمشدگی کا باضابطہ اعلان کر دیا اور اس کی تلاش کے لیے آپریشن شروع ہو چکے تھے۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق 8:19 تک فلائٹ 370 پرواز کری تھی، اور سیٹلائٹ کمپنی کے مطابق جہاز سے 8:19 پر لاگ آن ریکویسٹ بھی بھیجی گئی۔ اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب جہاز کا سافٹ ویئر ریسٹارٹ ہو یا کسی وجہ سے جہاز میں پاور فیلئر ہو جائے تو دوبارہ آن لائن ہونے پہ اس کو ایک لاگ ان ریکویسٹ آتی ہے۔ اب اس پوائنٹ تک جہاز کو اڑتے ہوئے 7 گھنٹے 38 منٹ ہو چکے تھے، اور اس وقت بہت زیادہ امکان تھا کہ جہاز کا فیول جو ہے اب وہ ختم ہو رہا ہے یا ہو گیا۔ انویسیٹ کی جانب سے 9:15 پہ ایک بار پھر جہاز کو سٹیٹس ریکویسٹ بھیجی گئی، اس کا کوئی جواب فلائٹ 370 کی جانب سے موصول نہیں ہوا۔ اس تمام انفارمیشن کی بیس پر یہ رزلٹ نکالا گیا کہ جہاز 8:19 سے لے کے 9:15 کے درمیان بحر ہند پہ فیول ختم ہونے پہ سمندر میں گر گیا۔ لیکن جہاز گرا کس جگہ، اس کا تو تعین آج تک نہیں کیا جا سکا۔ تمام ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ لگایا گیا کہ فلائٹ 370 آسٹریلیا کے مغرب میں کریش ہوئی، جو ہزاروں میل پر مشتمل سمندر ہے اور وسیع علاقہ ہے۔ ہنگامی بنیادوں پہ ایشیا کے جنوب مشرق سمندر میں جہاز کی تلاش کا کام شروع کیا گیا، جس کے بعد بحر ہند کی طرف منتقل ہو گیا۔ 18 مارچ سے 28 اپریل تک 19 بحری جہاز اور ملٹری کے ہوائی جہازوں نے 345 مشن جہاز کی تلاش کے لیے بھیجے۔ انہوں نے سمندر میں 4.6 ملین کلومیٹر جو ہے اس کا علاقہ چھان مارا، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ آسٹریلیا کے مطابق مغربی سمندر کی تہہ میں سونر سرچ سے تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ جہاز گم ہونے کے 1 سال کے بعد جولائی 2015 میں ری یونین 1 کے ساحل پر جہاز کا کوئی ایک فلیپ ملا، اور یہ علاقہ تلاش کرنے والے علاقے سے 4000 کلومیٹر دور ویسٹ کی طرف تھا۔ اور اس انویسٹیگیشن سے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ فلائٹ 370 کا ہی حصہ ہے، اور اسے یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جس وقت جہاز کریش ہوا اس وقت اس کے فلیپس کھلے ہوئے نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاز منہ کے بل سمندر میں گرا۔ اس کے بعد جہاز کا کچھ اور ملبہ جو ہے وہ مشرقی افریقہ کے ساحلوں سے بھی ملا، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود بھی جب کوئی کوشش بارآور نہیں ہوئی تو 7 جنوری 2017 کو جہاز کے گم ہونے کے 3 سال بعد اس کو ڈھونڈنے کا کام بند کر دیا گیا۔ سرچ آپریشن میں زیادہ تر ملیشیا کی حکومت نے حصہ لیا، اس کے علاوہ آسٹریلیا اور چائنا نے بھی ان کی مدد کی، لیکن یہ تلاش فضائی تاریخ کی مہنگی ترین تلاش ثابت ہوئی۔ اس پر $155 ملین خرچ ہوئے، لیکن اس دوران جتنی بھی تحقیقات کی گئی اس سے کسی بھی قسم کے ہائی جیکنگ کے ثبوت بھی نہیں ملتے۔ ایک خیال تو یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ اس جہاز کو شاید کسی نامعلوم جزیرے پہ اتار لیا گیا ہے، اس کے شواہد بھی نہیں ملے۔ پھر ایک مفروضہ تھا کہ جی زمین پہ موجود سائبر کرائم میں ملوث ہیکرز نے جہاز کے سسٹمز کو ہیک کر کے جہاز پہ کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن جو مینوفیکچرنگ کمپنی تھی بوئنگ، انہوں نے اس مفروضے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس پراسرار گمشدگی کے بعد کئی سازشی نظریات نے بھی جنم لیا، جن کے مطابق کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جہاز کو ایلینز نے ہائی جیک کر لیا ہو، یا کسی بلیک ہول نے جہاز کو نگل لیا، لیکن جہاز کے مختلف پرزے ملنے کے بعد یہ کانسپریسی تھیوریز بھی دم توڑ گئی۔ جہاز کے تمام مسافر اور عملے کے اراکین کے لواحقین سے بھی تفتیش کی گئی، اور اس سلسلے میں ملیشیا کے تفتیشی اداروں نے 170 انٹرویوز کیے، کسی پر کوئی معمولی سا بھی شائبہ یا شبہ نہیں ہوا۔ پولیس نے دونوں پائلٹ سے گھروں کو سیل کر دیا، ان کے بینک اکاؤنٹ چیک کیے، لیکن ان کو کچھ ایسا نہیں ملا جس کی بنیاد پہ ان پر شبہ کیا جا سکے۔ لیکن جب جہاز نے بحر الہند کی جانب رخ کیا اور مسلسل 5 گھنٹے اسی سمت میں پرواز کی، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک امریکن تحقیقاتی ادارے نے خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کسی نے جہاز کے اندر سے آٹو پائلٹ سسٹم کو ری پروگرام کر دیا ہو، اور یہی وہ وقت تھا جب جہاز پہلی بار ریڈار سے غائب ہوا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی نے جہاز کے ٹرانسپونڈر بند کر دیے، جس کی وجہ سے جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا۔ لیکن ان تمام مفروضات میں کسی کو بھی شواہد کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اب آسٹریلین سیفٹی بیورو نے تمام تحقیقات سے نتیجہ اخذ کیا کہ کسی وجہ سے جہاز کا کیبن ڈی کمپریس ہوا، آکسیجن کی کمی کے باعث تمام مسافر بے ہوش ہو گئے۔ ان کے اس خیال کو اس لیے تقویت ملتی ہے کہ جہاز سے بار بار
اور رابطہ کرنے پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے علاوہ جہاز کے ٹوٹے ہوئے فلیپ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جہاز کو کریش لینڈنگ یا گلائڈ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور جہاز مسلسل 5 گھنٹے آٹو پائلٹ پہ اڑنے کے بعد بالآخر فیول ختم ہونے پر سمندر میں گر گیا۔ جہاز کیوں ڈی کمپریس ہوا؟ جہاز میں پاور انٹرپشن کیسے ہوئی؟ اگر جہاز میں آگ لگی اور پائلٹ نے ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے جہاز کو واپس موڑا تو 2-3 بار انہوں نے سمت کیوں بدلی اور اطلاع کیوں نہیں دی، اور مسلسل 5 گھنٹے بحر الہند کے اوپر کیوں پرواز کرتے رہے؟ بار بار فون بجنے کے باوجود جہاز میں سے کسی نے کال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب آج تک کسی کو نہیں ملا، اور یہ 330 ٹن کا جیٹ جو تھا یہ ختم ہو گیا۔ ایویشن کی تاریخ کا مہنگا ترین سرچ آپریشن بھی اس معاملے کو حل کرنے میں ناکام رہا۔ مجھے کچھ اس کے اوپر اور لوگوں نے پرسنل کانسپریسی تھیوریز دی کہ یہ جو پائلٹ تھا وہ فنڈو تھا، یہ کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس کا اس لیے یقین نہیں آیا کہ جو فنڈو ہوتا ہے اور اس نے کوئی دہشت گردی کرنی ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے اس کا پتہ چلے لوگوں کو، کیونکہ پھر اس ایکٹ سے ٹیررائز ہوں گے لوگ، اور وہی ٹیررزم ہے۔ بغیر بتائے چپ چاپ اپنی جان لے لینا، یہ تو کوئی ایکٹ آف ٹیررزم نہیں ہے۔ تو پیچھے کیا ہوا واللہ العالم، ہمیں تو ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔